السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی رات یعنی چاند رات کو آپ کیا کرنے والے ہو؟ آپ سب لوگ کہو گے مفتی صاحب عید کی تیاری کرنا ہے، بالکل کرنا ہے۔ عید کی تیاری کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن آج کی رات یعنی چاند رات، اس میں ہمیں کچھ عبادت ضرور کرنی ہے، کیونکہ چاند رات کی بڑی فضیلت ہے۔ ابھی رمضان کی راتوں کی جو برکتیں ہیں وہ پوری طرح سے نہیں گئی ہیں۔ لیلۃ القدر کی راتوں کی جو برکت ہے نا، اس کا بھی تھوڑا بہت حصہ باقی ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی چاند رات۔ چاند رات کو آپ ٹھیک ہے شاپنگ کیجئے، تیاری کیجئے، گھر کو مینیج کیجئے عید کے لیے، لیکن چاند رات کو عبادت کرنا مت بھولیے، کیونکہ چاند رات میں عبادت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ دو حدیثیں میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ چاند رات کو عبادت کرنے کا بھی اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ آخرت کے میدان میں جو ہے نا، وحشت بہت ہوگی، حساب و کتاب کی سختیاں ہوں گی، مشکلیں بہت ہوں گی، ہر آدمی گھبرایا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے گناہ اس کے سامنے آ جائیں گے، اس کے نیکیاں اس کے سامنے آ جائیں گی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہوگا، تو ہر آدمی گھبرایا ہوا ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہوگا میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ آخرت کے میدان کی اتنی سختی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل زندہ ہوں گے۔ دل زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ ایسے سمجھ لو کہ آپ ان کو ٹینشن اس لیے نہیں ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص سیکیورٹی ملی ہوگی کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو پریشان نہیں ہونا ہے، ان کو خاص آرام میں رکھا جائے گا، ان کو خاص پروٹوکول دیا جائے گا۔ وہ کچھ بندے کون ہوں گے وہ آپ کو آج میں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ بندے پتہ ہے کون سے ہوں گے جو آخرت کے میدان میں بھی نو ٹینشن نو پرابلم ایک دم عیش و آرام میں گھوم رہے ہوں گے؟ وہ بندے وہ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عید کی رات میں یعنی چاند رات کی رات میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کی، چاند رات کو عبادت کی، اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اللہ سے توبہ استغفار کی، دعائیں مانگی، تو اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس دن یعنی قیامت کا وہ وحشت ناک دن جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کوئی بہت خطرناک منظر اگر کوئی دیکھ لے تو اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی، آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ بعض لوگ تو خطرناک منظر دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ان کا دل اس کو برداشت نہیں کر سکا، اتنے خطرناک منظر کو۔ تو آخرت کا میدان بھی اتنا ہی سخت ہوگا کہ لوگ جو ہے نا ان کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے دل مردہ نہیں ہوں گے، ان کے دل زندہ ہوں گے، یعنی وہ نارمل ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے چاند رات کو عبادت کی ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، چاند رات کو عبادت کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور بہت ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ 5 راتیں ہیں جن میں عبادت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ نمبر 1 8 ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 9 ذی الحجہ کی رات، نمبر 3 عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات یعنی چاند رات کی رات، نمبر 5 شب برأت یعنی 15 شعبان کی رات۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 راتیں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ اور عید الفطر یعنی آج کی رات اور 15 شعبان کی رات۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آخرت میں اگر آخرت کی وحشت سے بچنا ہے تو آج کی رات کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت کیجئے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جہاں ہم 8-10 گھنٹے شاپنگ میں گزار رہے ہیں، عید کی تیاری میں گزار رہے ہیں، وہاں تھوڑا سا حصہ عبادت میں لگائیے، اور دنیا کے ان مظلوم غزہ کے بچوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے دعا کیجئے جو آج بڑی مشکلوں کا شکار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔